الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. كلما ذكرهم الذاكرون كلما غفر عن ذكره الغافلون. رضي الله عني وعنكم وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إلى الآخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. الہی بحق شیخ دی معروف کرتی. الہی بحق شیخ دی معروف کرتی. نگاہداری سے آفت ہائے عرضی و چرخی. نگاہداری سے آفت ہائے عرضی و چرخی. کہ دربان علی موسیٰ رضا بود. کہ دربان علی موسیٰ رضا بود اور ہمیشہ با خدا با مصطفیٰ بود. ہمیشہ با خدا با مصطفیٰ بود. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. آپ ہیں آل نبی اور اولاد علی. آپ ہیں آل نبی اور اولاد علی. فاطمہ کی روشنی المدد یا سیدی شاہ رضا. واسطہ حسنین کا اے رضا کے دل ربا. واسطہ حسنین کا اے رضا کے دل ربا. چشم رحمت ہو ہم پہ المدد یا سیدی شاہ رضا. اے جلوہ نور خدم اے مظہر شان عدم. اے جلوہ نور خدم اے مظہر شان عدم. حامد پہ بھی اب ہو کرم ہم سب پہ بھی اب ہو کرم. المدد یا سیدی شاہ رضا. عزت ماں والدی و مرشدی بڑی عہد ہے سرکار سیدی شاہ رضا نور اللہ مرقدہ شہزادہ حضرت سراج المشاہر صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان اور سجادہ نشین و متولی روضہ بزرگ موسومہ مرکزی آستان خود سے رضوی مغلپورہ. وہ سجادہ نشین و متولی روضہ خرد موسومہ درگاہ حضرت تقیہ حضرت امر اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ عیدی بازار حیدرآباد تلنگانہ مدذ اللہ العالی. وہ اساتذہ اکرام لائق احترام خصوصاً بالخصوص استاد محترم مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی رضوی اشرفی صاحب قبلہ مدذ اللہ العالی
سابقہ محترم کتب خانہ جامعۃ النظامیہ حیدرآباد تلنگانہ اور جمیع علماء کرام و وابستگان، حضرت سراج المشائخ علیہ رحمت و رضوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں ان علماء کرام کے سامنے کہ میں لب کشائی کی ضرورت کر رہا ہوں۔ اگر کسی قسم کی گستاخی ہو جائے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس فقیر کی تصدیق فرمائیں۔ حاضرین کرام، ابھی جس آیت پاک کی تلاوت کا اس فقیر نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے مزارات میں ہی حیات ہیں، اور ان کو رزق پہنچتا ہے، بلکہ تم کو اس چیز کا شعور نہیں۔ تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں کہ تم اللہ کی وہ نعمت کو دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی راہ میں مارے جانے والوں کو سرفراز فرماتا ہے۔ اب اس کی سب سے پہلے دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا ایک واقعہ سے میں دینا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک غزوے سے، ایک جنگ سے صحابہ کرام لوٹ کر واپس آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم الحمدللہ جنگ اصغر سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی الحمدللہ اللہ عز و جل کے شکر سے ہم اس جنگ کو جیت گئے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے اس جنگ میں ہمارا مال، ہماری جان داؤ پہ لگا دی، اور اتنا بڑا رسک اٹھا کر، اتنی بڑی ہم ہماری جان پر کھیل کر جنگ میں لڑے ہیں، اس میں ہماری جان جانے کا خدشہ بھی تھا، لیکن آپ اس جنگ کو جنگ اصغر کا خطاب دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی چیز کو آپ چھوٹی جنگ کہہ رہے ہیں۔ عربی میں اصغر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے معنی اصغر یعنی چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو آپ اتنی بڑی جنگ کو جنگ اصغر کہہ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ جنگ اکبر کیا ہے؟ بڑی والی جنگ کیا ہے؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اصحاب، یہ جنگ اصغر میں نے اسی لیے کہا کیونکہ یہ صرف اہمیت دنیا میں رکھتی، اس کی اہمیت صرف دنیا میں ہے، اور اس کا ثواب بھی تمہیں دنیا میں ملے گا۔ اب جنگ اکبر یعنی جنگ اکبر وہ جنگ ہے، سب سے بڑی جنگ وہ ہے جو تم اپنے نفس کے ساتھ لڑو، کیونکہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے دل کو اب ایسی اس طرح راغب کرے گی کہ تمہارے دنیا کو بھی برباد کرے گی اور تمہاری آخرت کو بھی برباد کرے گی۔ لہذا اب ہم اس بات سے یہ علم لیں کہ جب شہید دنیاوی جنگ میں، جنگ اصغر میں کوئی شہید ہوتا ہے یا اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، تو اسے ہم شہید کا لقب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی راہ میں جنگ میں مارا گیا، اس کا بڑا ہی مقام ہے۔ تو سوچئے اگر جنگ اصغر میں مارے جانے والے اصحاب کا اتنا بڑا مقام ہے تو جنگ اکبر میں مارے جانے والے اصحاب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اب جنگ اکبر میں جو اصحاب یا جنہیں ہم اللہ والے بھی قرار دیتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں، ان کا مقام بھی کیا ہوگا، اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ اب دوسری دلیل یہ دلیل عام انتقال کرنے والوں پر بھی آتی ہے اور جو اولیاء اللہ ہیں ان پر بھی آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اور واجب کا یہ مقام ہے جو فرض کے بعد آتا ہے۔ فرض کے بعد اگر کسی چیز کا مقام ہے تو واجب۔ اب
سوچئے اگر جیتے جاگتے انسان کو اگر کوئی سلام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اسے کہتا ہے تو آگے والے شخص پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو دنیا والوں کے لیے فرمایا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی تم کسی مسلمانوں کے قبرستان سے گزرو یا کسی کی مزار کے پاس سے گزرو تو تم اس کو بھی سلام کرو۔ اس کے سلام کا بھی آپ نے فرمایا کہ کس طرح کرنا ہے، کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے اپنے مزارات میں رہنے والے لوگوں آپ پر سلام۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن لوگوں کو اپنا ایمان ہے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ایمان ہے، ان لوگ ان کے آقا کے قول پر عمل کرتے ہوئے مزارات میں جو لوگ ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں، اور جو لوگ مزارات میں ہیں ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آگے والے کو سلام کا جواب۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اب ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم اس مزار میں رہنے والے شخص کو دیکھیں، یا ہماری کانیں اس قابل نہیں کہ ہم اس سلام کے جواب کو واپس کریں۔ اب آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ جو شخص جو دیکھتا ہے یا سنتا ہے اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہے، جو دیکھتا ہے یا سنتا ہے اسی پر ہی عمل کرتا ہے۔ اب اسلام کی سب سے بڑی کرامت یہ کہ آج تک کبھی اللہ جل شانہ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن آج دنیا میں سب سے اونچے مقام پر اور تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام۔ تو اسلام سے یہ ہمیں اس چیز سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام دیکھنے اور سننے نہیں بلکہ دل پر عمل کرنے سے اسلام پر عمل ہوتا ہے۔ اب ان میں اولیاء اللہ کا جو مشن ہے، اولیاء اللہ کا جو مقام ہے وہ لوگوں کے سامنے ہمیں پہنچانا ہے، اور خصوصاً بالخصوص ایک بات، چونکہ ابھی علمی مذاکرہ ختم ہوا ہے، ادبی اجلاس جسے پہلے کہا جاتا تھا وہ ابھی ختم ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے میں کنیکٹنگ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دور نوجوان نسل کا ہے، اور نوجوان نسل کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر نوجوان کو عربی کا الف سے لے کے یا تک معلوم ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ اسے پوری عربی آ گئی۔ اب اگر اس کو معلوم ہو گیا کسی چھوٹی چیز کے علم کے بارے میں تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ پورے کے پورے چیز کا علم حاصل ہو گیا۔ اگر وہ قرآن کے ایک سورے کا ترجمہ پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے پورے قرآن کا ترجمہ معلوم ہو گیا۔ اب کسی عالم کی ایک بات سنتا ہے تو اس کو ملا کر کیا کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا۔ لیکن نوجوان یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ آپ چاہے اپنے طور پر کتنا بھی علم سیکھ لیں، کتنا بھی علم کسی بھی ذریعے سے آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب ان بزرگوں کے بیچ میں، ان بزرگوں کے سامنے، ان علماء کے سامنے جب تک دو زانو نہیں ہوں گے تب تک آپ کو کسی چیز کے علم کا معلوم نہیں۔ اب خاص بات یہ یہاں پر کہ مدرسے اور خانقاہ میں فرق کیا ہے، مدرسہ کیا ہے اور خانقاہ کیا ہے۔ بے شک مدرسے میں علم سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے، لیکن خانقاہ میں ادب اور پریکٹیکل بتایا جاتا ہے۔ جب مدرسے کے بنا خانقاہ نہیں اور خانقاہ کے بنا مدرسہ نہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ، اب یہاں پر لوگ گمراہ کس طرح ہوتے ہیں، اب اگر کوئی مدرسے میں داخلہ لے لے تو شریعت شریعت شریعت، اگر کوئی صرف خانقاہ میں تعلیم لے لے طریقت طریقت طریقت، اگر کوئی صرف طریقت پر اور صرف تصوف پر عمل کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، صرف کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ صرف مدرسے سے علم حاصل کر کے باہر نکلے گا تو وہ کافر نہیں بلکہ یا تو وہ منافق ہو جائے گا یا تو آدھا مولوی ہو جائے گا۔ اور آدھے مولوی، آدھے مولانا کی سزا سب کو یہاں پر معلوم کہ جنت کے آخری کونے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس سے بچنے کے لیے یہاں پر جو اہل سنت والجماعت ہیں انہوں نے جامعوں کا انتظام کیا،
جہاں پر خانقاہی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور مدارسی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی طالب علم مدرسے سے فارغ ہو رہا ہے تو وہ ایک خانقاہ کے ایک پیر کے پیچھے بھی دوزانو ہو جائے، تاکہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی سمجھ میں آ جائے. اب سب سے چھوٹی سی مثال، جو مقام مدرسے میں ایک شیخ کا ہوتا ہے، جو شیوخ کا ہوتا ہے، وہ ہی پیران نظام اور مرشد کا ہوتا ہے. یہ بات یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے کہ میں لفظ مرشد استعمال کر رہا ہوں، مرشد نہیں، کیونکہ مرشد اور مرشد میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب لفظ پیر اس کا ایک چھوٹا سا انگلش میں اسے ایکرونیم کہتے ہیں. جیسے کہ الگ الگ چیزوں کا الگ الگ ایکرونیم انگلش میں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتا ہے. جیسے کہ انگلش میں RIP یعنی ریسٹ ان پیس کو کہا جاتا ہے، ویسے پیر بھی پروردگار کی یاد کا راستہ. پے سے پروردگار، یہ سے یاد اور رے سے راستہ. اور یہ چیز، یہ لفظ میں اس کا ایکرونیم کا آپ کو مطلب صرف ایسے ہی نہیں سمجھا رہا ہوں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے ذریعے سے میں آپ کو اس کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نیک شخص کو یا اللہ والے کو پہچاننا ہے تو کس طرح پہچانے؟ اگر کسی شخص کو پہچاننا ہے تو کس طرح پہچانے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے دیکھتے ہی اگر تمہیں اپنے رب کا خیال آ جائے تو سچا ذریعہ. اسی چیز کی بنیاد پر لفظ پیر بنا. جیسے ہی آپ اپنے پیر کے چہرے کو دیکھیں آپ کو پروردگار یاد آ جائے. اب یہ جو شیوخ اور یہ جو پیران عظام ہوئے، ان کو ولایت کہاں سے ملی اور یہ چیز کہاں سے ملی؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ اور آپ کے داماد حضرت امام علی علیہ السلام کے ذریعے سے ملی. اور حضرت علی علیہ السلام کی شان اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی سچا پیر ہے تو اس پر مولا کائنات کی حدیث آتی ہے کہ اگر وہ اپنے پیر کو دیکھے تو اسے اللہ کی یاد آ جائے، وہ اور عبادت میں لگ جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے چہرے کے لیے کیوں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ تو آپ نے مولا کائنات کو نشاندہی فرما دی کہ ایک شخص کا چہرہ ایسا تو ہو کہ دیکھا اسے جائے لیکن یاد پروردگار کیا ہے. اب جو پیران عظام ہوتے ہیں، اپنے ہونے والے جو آگے اپنے مشن کو چلانے والے ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی باریکی سے چنا جاتا ہے. اگر انہیں کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا ہو یا کسی کو اپنا نائب منتخب کرنا ہو تو بہت ہی باریکی سے چنا جاتا ہے، کیونکہ اس میں علم طریقت، علم معرفت اور علم شریعت کا ہونا لازمی. اب بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اسلام سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. اب خانقاہ 2 اور 3 ہی چیزوں سے مشہور رہ گئی، کھانا، باجا اور ہر الگ الگ انگیٹوں کی. اب کسی بھی خانقاہ پہ جاؤ، اب ہر ایسا حیدرآباد میں ایسا ہو گیا ہے، ہر گلی میں جس طرح 4 اسکول ہیں اسی طرح ہر گلی میں 4 خانقاہ ہیں. لیکن خانقاہ میں بھی فرق ہوتا ہے. اب جیسا ہر گلی میں اگر ایک اسکول ہے، وہ اسکول انٹرنیشنل اسکول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اگر حیدرآباد میں چند مشہور اسکول ہیں جیسے HPS ہے، دلی پبلک اسکول ہے، اب مغل پورہ کا کوئی لوکل اسکول تو HPS کی برابری نہیں کر سکتا. اسی طرح جو پرانے اور مستحب جو خانقاہیں ہیں ان کا مقابلہ نئے خانقاہیں نہیں کر سکتے. اور خاص بات پہچاننے کی اصلی یا جھوٹی خانقاہ
اور اصلی یا جھوٹے پیر کو پہچاننے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اپنے پیر، وہ جو شخص ہے جو مرشد ہے وہاں پر، اس کا آپ عمل دیکھیں، اس کا عمل دیکھیں، اس کا برتاؤ لوگوں کی طرف دیکھیں، اس کا رجحان لوگوں کی طرف دیکھیں، اور اس کا ذکر دیکھیں اور اس کی عبادت دیکھیں۔ اگر پیر لوگوں کے دلوں کے بجائے زر پر نظر ہو تو وہ پیر نہیں۔ اگر پیر کی نظر لوگوں کے سر پر ہے اور زر پر نہیں تو وہ سچا پیر۔ اب جن کا عرس مبارک ہمارے جد اعلیٰ خطبۃ الہدیٰ صاحب صدق و صفا حضرت سرکار سیدی شاہ رضا علی رضوی المدنی نور اللہ مرقدہ اور آپ کے فرزند اکبر اور جانشین غلام خلیل الرحمان عرف امر اللہ شاہ صاحب ثانی، امر اللہ شاہ صاحب اولا رحمت اللہ تعالی علیہ، حیدرآباد میں ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیات ہے۔ آپ کا ذکر حیدرآباد کے نہیں بلکہ دکن کے تاریخی کتب میں کیا گیا ہے، اور آپ کے واقعے بھی کئی مشہور ہیں۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کو حضرت کو بھی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کو بھی سماعت فرمانا ہے، تو چند باتیں میں حضرت کے تعلق سے کر کے رخصت چاہوں گا کہ آپ آصف جاہ دوبم کے دور میں تشریف لائے اور حیدرآباد میں تبلیغ اسلام کے لیے اشاعت شروع کی۔ اب ہندوستان کا یہ معاملہ ہے کہ ہندوستان میں جب بزرگان دین تشریف لائے تو اس وقت موسیقی جو ہوتی ہے، میوزک جو ہوتا ہے، وہ بہت ہی عروج پر ہے۔ اب لوگوں کو کچھ اعتراض ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں یا درگاہ والے جو ہوتے ہیں وہ حرام قوالی سنتے ہیں۔ اب اس کی بھی کئی چیزیں ہیں، اسے ایک ہی چیز قرار دیتے ہیں، بدعت۔ اگر بدعت لفظ کے معنی معلوم ہو تو پہلے اس پر فتویٰ لگایا جائے۔ ویسے بھی بدعت کے دو معنی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت جو خدا کے قریب لے جاتی، اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت جو خدا سے دور لے کر جاتی۔ اب عام انسان کا تو اتنا ذہن ہے کہ اللہ کی طرف جو راغب کرنے والی چیز ہے وہ تو آسانی سے پہچان سکیں۔ تو حیدرآباد میں حضرت شاہ رضا علی رضوی المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سما کو اپنا ذریعہ بنایا، سما کو تبلیغ کا ذریعہ فرمایا۔ اب حیدرآباد میں جس طرح سے اسلام پھیلنا شروع ہوا حضرت کے دور میں بہت ہی تیز۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اکثر دادا جان قبلہ حضرت سراج المشائخ علیہ رحمت و رضوان یہ واقعہ فرمایا کرتے، تو آپ ہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں واقعہ اعادے کے طور پر دہرایا چلوں کہ آپ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں جو پہلے آج جو مسجد حضرت امراللہ شاہ سے مشہور ہے وہ پہلے خانقاہ حضرت رضا علی رضوی المدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوتی ہے۔ آپ کے پوترے حضرت امراللہ شاہ صاحب ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسجد کی شکل دی۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ محفل سن رہے تھے، سماعت سن رہے تھے، تو پیچھے کے حصے میں ایک مندر ہوا کرتا تھا، ایک مٹھ ہوا کرتا تھا۔ وہاں سے روز جو غیر مسلمان ہے وہ تشریف لاتے، وہ آتے، سما میں بیٹھتے اور اگلے دن صبح میں مشرف اسلام ہو جاتے اور حضرت کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتے۔ اب یہ معاملہ روز کا ہو گیا، روز مندر میں لوگ آ رہے ہیں لیکن اگلے دن صبح میں بارگاہ سے نکل رہے ہیں اسلام قبول کر۔ اب وہاں کا پنڈت مشہور ہو، اب وہاں کا پنڈت پریشان ہو گیا، پوری مندر خالی ہو جا رہی دیکھتے دیکھتے۔ تو ایک دن یہ طے کر لیا کہ آج تو یا وہ بابا صاحب رہیں گے، آج تو ہم رہیں گے۔ یہ ارادے سے آیا، بیٹھا سما میں، حضرت نقاب پوش ہوا کرتے، اپنے جد اعلیٰ
حضرت امام رضا علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب لگایا کرتے، تو آپ اسی طرح محفل میں بیٹھے تھے۔ اب اس کے بعد رات کا وقت ہوا، جیسے جیسے رات آگے بڑھتے گئی ویسے ویسے سما اپنے عروج پر پہنچتا گیا، اور دھیرے دھیرے تمام محفل میں رہنے والوں کو عالم وجد ہو گیا، اور حضرت رضا علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے عالم وجد میں آ چکے تھے، اور آپ کا وجد کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر کا جو نقاب تھا وہ نقاب اٹھ گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اب جیسے ہی آپ کے چہرے کا نقاب اٹھنا تھا وہ پنڈت بھی عالم وجد میں آ گیا، وہ پنڈت بھی اپنے عالم جو جسمانی عالم ہوتا ہے اس میں سے نکل گیا۔ اب اگلے دن صبح جیسے سما ختم ہوا تو سیدھے حضرت رضا علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں گر گیا، اور یہ عرض کرنے لگا، اے بابا صاحب، اے بابا جی، جو میں نے اتنے سال تپسیا کری، اتنے سال پاٹ پوجا کری، مجھے اس کا صلہ کبھی آج تک نہیں ملا، اتنے سالوں میں ایک مرتبہ اس کا صلہ نہیں ملا، لیکن جب میں آپ کی محفل میں آیا اور آپ کو عالم وجد میں دیکھا تو آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی مجھے اس سارے سال کا احساس مجھے مل گیا۔ سارے میں جتنے سال محنت کی اتنے سالوں میں آج تک کبھی مجھے فیض حاصل نہیں ہوا، لیکن صرف ایک رات میں آپ کے چہرے کو دیکھنے سے مجھے فیض حاصل ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسلام قبول کیا، اور حضرت رضا علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کیا کہ اب میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ اب اس پنڈت کے ساتھ کم از کم تواریخ میں آتا ہے کہ کم از کم اس پنڈت کے ساتھ 300 سے 500 افراد تھے۔ اس پنڈت نے جب اسلام قبول کیا تو ان افراد کو کہا، دیکھو مجھے تو میری منزل مل گئی ہے، باقی تم جانو اور تمہارے بھگوان جانو۔ تو ان 300 اور 500 لوگوں نے مل کر اپنے پنڈت سے کہا کہ پنڈت جی، ہم نے اتنے سال آپ کے پیچھے آپ کی خدمت کی، اب اتنے سال جب آپ کے پیچھے تھے تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اب بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، لہٰذا ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور جو یہ بابا جی کا خدا ہے ان کو ہم سچا مانتے ہیں، اور یہ جو بابا جی کا رسول ہے ان کے رسول پر عمل کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اب ان اولیاء کرام کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو لوگوں کے سامنے آیا کرتے اور اسلام کا پیغام آگے پہنچاتے۔ حضرت سراج المشائخ علیہ رحمۃ رضوانی اکثر فرماتے تھے کہ اسلام کوئی بھی کسی بھی جگہ سے یا کسی بھی شخص کے ذاتی ذریعوں سے نہیں بلکہ خانقاہوں سے پہلا، جہاں پر بھی خانقاہ بنی ہے، جہاں پر بھی خانقاہ بزرگان دین تشریف لائے اور اسلام کا لوگوں کے سامنے پیغام پہنچانا چاہا، وہاں سے خانقاہ پہنچا۔ اب میں اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے اسلام پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگان دین کے جو حق کا پیغام ہے اس پیغام پر ہمیں راغب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگان دین کے جو نائب بنائے ہوئے ہیں اور علماء مشائخ جو بنائے ہوئے ہیں، مولا تعالیٰ ہمیں ان کے سامنے دوزانوں ہو کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔